بسم اللہ الرحمن الرحیم والدلیل ولا ان کلمۃ ما آمت ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ اذا قال المولى لجاریته ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فولدت غلام وجاریة لا تعتق وبمثله نقول ما في وبمثله نقول في قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فإنه آمن في جميع ما تيسر من القرآن ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب لأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فردا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں، اسی طرح لغت کے بھی امام ہیں. والدلیل والا ان کلمۃ ما سے مصنف علیہ الرحمہ بطور دلیل امام بطور ما کے کلمہ عام ہونے پر بطور دلیل امام محمد علیہ الرحمہ کا قول ذکر فرما رہے ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مولا لونڈی کو کہے، جب مولا لونڈی کو کہے ان کانا معافی بطنی کے غلامن فانت حرۃ، اگر جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہوا تو آزاد ہے. پھر لونڈی لڑکا جنے تو آزاد ہو جائے گی، لڑکا اور لڑکی دونوں کو جنے تو آزاد ہے نہیں ہوگی، کیونکہ ماں کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ پیٹ میں ہو وہ سارے کا سارا لڑکا ہونا چاہیے، جبکہ سارے کا سارا لڑکا نہیں ہے، آدھا لڑکا ہے اور آدھی لڑکی ہے. وہ بھی مثل نقول فی قول تعالیٰ سے مصنف علیہ الرحمہ کتاب اللہ کے عام کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں، جس کے مقابلہ میں خبر واحد ہے. کتاب اللہ کے عام اور خبر واحد کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن ہے. مثال کا حاصل یہ ہے کہ احناف کے نزدیک نماز کے جواز کے لیے مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، خواہ سورہ فاتحہ ہو، کوئی اور سورت ہو یا کوئی بڑی آیت ہو، جبکہ شوافی کے نزدیک نماز کے جواز کے لیے مطلقاً قرات فرض نہیں بلکہ خاص کر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. شوافی کی دلیل، شوافی کہتے ہیں ہماری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اس حدیث پاک میں لا نفی وجود اور نفی جواز کے لیے ہے. اب حدیث پاک کا معنی ہوگا نماز ہوتی ہی نہیں مگر کتاب کی فاتحہ کے ساتھ، لہذا ثابت ہوا نماز کے جواز کے لیے مطلقاً قرات کرنا فرض نہیں بلکہ خاص کر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام صاحب فرماتے ہیں ہماری دلیل اللہ کا قرآن ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم قرآن کے اس حصے کو پڑھو جو تمہیں آسان لگے. اب اس آیہ کریمہ میں ما کلمہ عام ہے اور اس کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نماز کے جواز کے لیے مطلقاً قرات فرض ہے. نماز کے جواز کے لیے مطلقاً قرات فرض ہے، خواہ سورہ فاتحہ ہو، کوئی اور سورت ہو یا کوئی بڑی آیت ہو. لہذا ثابت ہوا نماز کے جواز کے لیے مطلقاً قرات فرض ہے، خاص کر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے. اور آپ نے کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص مین البعض کے مقابلہ میں خبر واحد کو پیش کیا ہے اور یہاں تطبیق دینا ممکن ہے. ہم تطبیق اس طرح دیں گے کہ حدیث پاک میں لا کو لائے نفی جواز نفی وجود کے لیے نہیں بنائیں گے بلکہ لائے نفی کمال کے لیے بنائیں گے، جس طرح کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا صلاۃ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ میں ہے. اب حدیث پاک کا معنی ہوگا نماز کامل نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، نماز کامل نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ. لہذا ہم نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات کو خبر واحد کے حکم کے ساتھ واجب قرار دیں گے اور مطلقاً قرات کو کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ فرض قرار دیں گے. ترجمہ بھی سن لو. والدلیل، اور دلیل اس بات پر کہ بے شک ما
بے شک ماں کا کلمہ آمت و ماں اس میں سے عام ہے جس کو امام محمد علیہ الرحمٰ نے ذکر فرمایا. اذا قال المولا لجاریتی، جب مولا اپنی لونڈی کو کہے ان کا نہ معافی بطنی کی غلامن، اگر جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے لڑکا ہوا، فانتی حرتن تو آزاد ہے. فوالدت غلامن و جاریتن، بس لونڈی نے لڑکا اور لڑکی کو جنا لاتو تک اور تو لونڈی آزاد نہیں ہوگی. وبمثلہ نقول فی قول تعالی فقر ما تیسر من القرآن، اور اسی کی مثل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان فقر ما تیسر من القرآن کے بارے میں کہتے ہیں. فقر ما تیسر من القرآن، پس تم قرآن کے اس حصے کو پڑھو جو تمہیں آسان لگے. فإنہ عام فی جمیع ما تیسر من القرآن، پس بے شک وہ فرمان اس تمام حصے کے بارے میں عام ہے جو قرآن سے آسان لگے. ومن ضرورت، اس عموم کے ضروری ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کتاب اللہ کے عام پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس عموم کے ضروری ہونے کی وجہ سے فاتحہ کی قرأت پر جواز کا موقوف نہ ہونا ہے. اب جو کہ کتاب اللہ کے عام پر عمل کرنا ضروری ہے، لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اور نماز جو ہے سورہ فاتحہ کی قرأت پر موقوف ہے نہیں ہے. نماز کا جائز ہونا سورہ فاتحہ کی قرأت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ نماز کے جواز کے لیے مطلقاً قرأت فرض ہے. وجہ فی الخبری، اور خبر میں یہ بات آئی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں مگر کتاب کی فاتحہ کے ساتھ. فعملنا بہما، پس ہم ان دونوں کے ساتھ ایسے طریقے پر عمل کریں گے لا یتغیر بحکم الکتاب، جس طریقے کے ساتھ کتاب کا حکم تبدیل نہ ہو. بأن نحمل الخبر علی نفی الکمال، بین طور کے خبر کو کمال کی نفی پر معمول کریں گے. حتی یکون مطلق القراءۃ فرضا، یہاں تک کہ مطلقاً قرأت فرض ہو جائے گی بحکم الکتاب، کتاب کے حکم کے ساتھ. وقراءۃ الفاتحہ واجبۃ، اور فاتحہ کی قرأت واجب ہو جائے گی بحکم الخبر، خبر کے حکم کے ساتھ.